نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال تعالى والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ارحم خلفائي قالوا من خلفاؤك يا رسول الله قال الذين يروون أحاديثي ويعلمها الناس وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمع او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مرکز میں پہلے بھی حاضری ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے بھائی مولانا خبیب احمد صاحب سلمہم کافی عرصہ سے یہ تقاضا کر رہے تھے کہ یہاں آ کے ہمارے طلباء سے کچھ ملاقات کی جائے، ان سے کچھ مذاکرہ ہو جائے، لیکن اتفاق یہ ہے کہ تاخیر ہوتی ہی رہی، تو شاید آپ کے ہاں بدھ کے دن پروگرام ہوتا ہے اور بدھ ہمارا کافی عرصے سے مصروف ہی رہتا ہے، اس لیے پھر آج کا دن طے ہوا بدھ کی بجائے منگل کو۔ ماشاء اللہ طلباء کرام، علماء کرام اور اساتذہ کرام موجود ہیں۔ طلباء کرام کے سامنے تو گویا کہ اپنا سبق سنانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے اس شخص پر جس سے اللہ اپنے دین کے لیے چنتا ہے، پھر وہ پہلے پڑھتا ہے، پھر پڑھانے بیٹھ جاتا ہے، تا آنکہ زندگی اسی میں گزر جاتی ہے۔ لن یشبع المؤمن من خیر یسمعہ حتی یکون منتہاہ الجنہ، کہ مسلمان علم سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی انتہا جنت ہو جاتی ہے۔ اس میں دو باتیں ارشاد فرمائی گئیں، ایک تو یہ کہ علم والا کبھی بھی علم سے تھکتا نہیں ہے، ہمارے شعبے میں ریٹائرمنٹ نہیں ہے، فراغت نہیں ہے۔ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ آج ہی میں دورے کے طلباء سے ایک حدیث آئی، ان کو بھی یہ شعر سنا رہا تھا کہ جب ہجرت کے لیے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین آپ کی خدمت میں آتے کہ حضرت ہمیں اجازت دیں ہم مکے سے مدینے چلے جائیں، آپ فرماتے ٹھیک، اجازت ہے اجازت ہے اجازت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے اجازت مانگی، آپ نے فرمایا اقیم، تمہیں اجازت نہیں ہے، یہیں رہو، گویا تمہاری چھٹی بند ہے۔ اس پر پھر میں نے یہ شعر پڑھا تھا کہ مکتب عشق کے انداز نرالے دے کے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ صدیق اکبر بھی سمجھ گئے اور حالات بہت حساس اور نازک تھے، صراحت سے بات کرنا بھی مناسب نہیں تھا، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، تو صدیق اکبر نے اتنا کہا یا رسول اللہ اتطمع ان یؤذن لک، کیا آپ بھی اس کے امیدوار ہیں کہ اللہ آپ کو بھی مکے سے مدینے جانے کی اجازت دے دے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں، بس اتنی بات ہوئی ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ حضور کے روکنے کی وجہ کیا ہے کہ آقا چاہتے ہیں کہ جب میں چلوں گا تو تم بھی میرے ساتھ چلنا۔ ایسے ہی ہوا، وہ لمبا قصہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ ہوتا ہے میرے عزیز طلباء کرام، پھر چھٹی بند ہو جاتی ہے۔ مکتب کا تو اصول یہ ہے
جو سبق یاد کر لے اس کی چھٹی، جو یاد نہ کرے اس کی چھٹی بند۔ قاری صاحب ہماری بھی چھٹیاں بند ہوتی تھی کبھی کبھی، مجھے یاد ہے ہم جب حفظ میں پڑھتے تھے ہم سب شہری طلباء، حضرت قاری اشفاق احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمارے قریب میں پڑھاتے تھے، مدرسہ تھا ان کا۔ ایک دن انہوں نے ہم سب کی دوپہر کی چھٹی بند کر دی، پھر بعد میں کہنے لگے کہ میں نے تو سوچا تھا کہ ان کی دوپہر کی چھٹی بند ہوگی، کھانا نہیں ملے گا، پریشان ہوں گے، سب کے پاس جیبوں میں پیسے تھے، انہوں نے یہاں سے ہوٹلوں سے کھانا منگوا کے کھا لیا۔ تو جس کا سبق یاد نہ ہو اس کی چھٹی بند ہوتی ہے، اور جس کا سبق یاد ہو جائے اس کی چھٹی بند نہیں ہوتی۔ لیکن یہ مکتب عشق کا اور مکتب خدا مندی کا اصول یہ ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالی مولانا محمد زکریا ابھی بچے تھے، چھوٹے بچے، ابھی پڑھنا شروع نہیں کیا تھا، پھرتے رہتے تھے۔ کس نے کہہ دیا مولانا یحییٰ صاحب ان کے والد سے، زکریا یوں ہی پھرتا رہتا ہے؟ فرمایا ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن جب یہ کسا جائے گا نا پھر موت تک کسا ہی رہے گا۔ پھر یہی کاندلے میں پیدا ہونے والا زکریا علم میں آیا، کسا گیا، آج مدینے میں ان کی قبر ملتی ہے۔ اپنے آپ کو آپ نے جن طلباء نے پڑھا ہوگا فضائل اعمال میں بھی شیخ اپنے نام کے ساتھ کیا لکھتے تھے؟ سیاہکار، سیاہکار محمد زکریا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ لندن کے ایئرپورٹ پہ اترے، حضرت کو لینے کے لیے سیاہ رنگ کی کار آئی ہوئی تھی، کاروں کے رنگ ہوتے ہیں نا، تو دیکھتے ہی کہا اس سیاہ کار کے لیے سیاہ کار لائے ہو۔ تو اس طرح سے پھر چھٹی بند ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی چھٹی کھلے یا بند ہو جائے؟ بند ہو جائے، ہاں بند ہو جائے۔ جب چھٹی بند ہوگی اور جب آنکھ کھلے گی سامنے جنت ہوگی، سامنے جنت، حتی یکون منتہا الجنہ۔ تو پہلی بات یہ ہے حدیث میں کہ علم والا علم سے سیر نہیں ہوتا، سیر نہیں ہو، سیر ہونا سمجھتے ہو؟ رجدہ نہیں، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور سے اور۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہمارے استاد ہیں، ہم نے ان سے سبق میں یہ شعر سنا بارہا، کہتے تھے کہ اتنا سمجھے، یعنی پڑھ کے اتنا سمجھے کہ کچھ نہ سمجھے، ہائے اتنا سمجھے کہ کچھ نہ سمجھے، ہائے سو یہ بھی ہوا معلوم جا کے ایک عمر میں کہ ہم کچھ نہیں سمجھے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے ایک عمر چاہیے، پوری عمر گزار کے تب سمجھ آتی ہے ہم کچھ نہیں سمجھے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ لا ادری نصف العلم ہے، سنا ہے نا؟ کیا وجہ اس کی کوئی بتا سکتا ہے؟ وہ اس لیے اس کو اتنا تو پتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، یہ بھی تو علم ہے نا۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا۔ تو ایک ہے آدمی کو پتا ہو ہر کس کے بدانت ہر کس کے بدانت و بدانت کے بدانت، اور ہر کس کے ندانت و بدانت کے بدانت۔ ہر وہ آدمی جو نہیں جانتا اور سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں، کیوں جی؟ وہ ہمیشہ جہالت کی تاریکیوں میں گمراہ ہوتا رہتا ہے۔ تو جو آدمی کہہ دیتا ہے مجھے نہیں پتا، لا ادری، اس کو اتنا تو پتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، وگرنہ تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا مجھے پتا ہے کہ نہیں پتا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کتنے بڑے امام ہیں، آپ جانتے ہوں گے، حدیث کے طلباء بالخصوص ان کا لقب کیا تھا؟ ہاں جزاک، امام دار الہجرہ۔ اور دار ہجرہ کیا ہے؟ مدینہ منورہ، وہاں کے امام ہیں۔ اور ایک وقت گزرا ہے کہ مدینے میں امام مالک سے بڑھ کر کوئی بڑا عالم نہیں تھا، اور اتنا احترام مدینے کا، اللہ اکبر، حد کر دی امام مالک نے۔ پڑھا ہوگا آپ نے کہ تینوں ائمہ کے ہاں حرم مکہ افضل ہے، امام مالک کے ہاں حرم مدینہ حرم مکہ سے افضل ہے۔ اور کی دلیل بھی ہے، ان ابراہیم
حرم مکہ و انی حرمت المدینہ، ابراہیم نے مکے کو حرم قرار دیا اور میں مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی مدینے میں رہتے تھے اور ان کی یہ خواہش تھی کہ میری موت بھی مدینے میں آئے، سبحان اللہ۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا اپنے اساتذہ کرام سے، رات دن میں ایک مرتبہ بیت الخلاء کے لیے جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے مدینہ کی باؤنڈری پر، سرحد پر ایک جگہ بنا رکھی تھی، اس طرح سے کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ موت تو کس وقت بھی آ سکتی ہے نا۔ کیوں بھائی؟ وہ کو پوچھتی ہے کہ کہیں میں قضاء حاجت مدینے میں کروں، نہیں، یہ بے ادبی ہے، اور مدینے سے باہر نکل کے کروں تو ہو سکتا ہے موت آ جائے، مدینے کی موت سے محروم رہوں، میں مدینے میں مرنا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح کا انہوں نے اپنا انتظام کیا ہوا تھا کہ خود مدینے میں بیٹھتے تھے اور فضلہ مدینے سے باہر گرتا تھا۔ یہ حال تھا ان کا۔ ان کے خواب بھی سنا دوں آپ کو؟ کیوں جی؟ ایک مرتبہ امام مالک نے خواب دیکھا۔ اچھا، ان کی ایک خواہش تھی، بتائی میں نے ابھی، کیا خواہش تھی بھلا؟ آپ کی بھی ہے؟ سچی یا جھوٹی؟ دیکھ لو، وہ ایک حاجی گیا نا مدینے، پہلے مکے گیا، مدینے گیا، وہاں بڑا جوش بنتا ہے نا، ماحول بنتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ، پنجابی سمجھتے ہو؟ کہتے اے اللہ اتنے بلایا ہوں اتنے رکھ لے، سمجھو، یہاں بلایا ہے اب یہیں رکھ لے، ہاں جی۔ اب ہوا کیا، اس کو بخار ہو گیا بیچارے کو، اور مدینے کا بخار اللہ بچائے بہت برا ہوتا ہے، حمى یثرب، مدینے کا بخار ہو گیا اور بہت بڑھ گیا۔ اس نے کہا شاید دعا قبول ہوگی، کہتا ہے اللہ دعائیں تو میں نے بہت مانگی تھی، تو نے ایک ہی قبول کرنی تھی، ایک ہی قبول کرنی تھی۔ تو خیر، مدینے کی موت یہ ان کا خواہش تھی، اور اللہ نے پوری کی کہ نہیں کی؟ سبحان اللہ۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اور آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے قدموں میں امام مالک سو رہے ہیں اور جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ انہیں ایک اور خواہش پیدا ہوئی، اور وہ خواہش یہ تھی کہ کیوں نہ ایک عمرہ کر لیا جائے، ایک، اب ڈر ہے، پتہ نہیں موت کا وقت کب لکھا ہوا ہے۔ اس زمانے کا عمرہ، جو بندہ ڈر کے مارے قضاء حاجت کے لیے مدینے سے باہر نہیں نکلتا، وہ عمرے کے لیے مکے جائے آئے تو بہت بڑا رسک ہے، بہت بڑا مرحلہ ہے کہ جاتے ہوئے مکے میں واپسی پہ موت آ جائے، میں مدینے کی موت سے محروم رہوں، جبکہ میری خواہش یہ ہے اور میری تمنا یہ ہے اور میری دعا ہے کہ مجھے مرنا ہے تو کہاں مرنا ہے؟ اب اسی کشمکش میں ہیں، کریں نہ کریں، عمرے کا احرام باندھے نہ باندھیں، رخت سفر باندھے نہ باندھیں، عمرے کے لیے جائیں نہ جائیں، سمجھے ہو؟ اسی کشمکش میں ہے کہ خواب میں انہیں زیارت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ امام مالک کے دل میں وہی سوال تھا، تو کہتے ہیں بات ہوئی مزید، وہ مجھے تفصیل ذہن میں نہیں ہے، حضور سے پوچھتے ہیں حضور میری یہ خواہش یہ ہے کہ آپ کے قدموں میں رہ رہا ہوں، یہی مرنا چاہتا ہوں، اور دوسری خواہش یہ ہے کہ میں عمرہ کر لوں، آپ یہ فرما دیجئے کہ میری زندگی کتنی باقی ہے تاکہ میں اپنا پروگرام بنا سکوں، سمجھے ہو؟ تو آپ نے ایسے کر دیا، سن کی کیا معنی اس کا؟ بولو یار، 5، بس خواب ختم ہو گیا۔ اب خواب ختم ہوا، اب نئی کشمکش شروع ہوگی۔ یہ 5 کیا ہیں؟ یہ 5 دن ہیں، 5 ہفتے ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 سال ہیں، کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اس زمانے میں معبر تھے بہت بڑے، اور آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا اپنے اساتذہ سے کہ امت کے سب سے بڑے معبر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ ایسا کمال کا آدمی ہے، کمال کا آدمی ہے کہ جو بھی لسٹ بنتی ہے اس کا نام سب سے پہلے ہوتا ہے، جو بھی لسٹ بنتی ہے۔ علماء نے مسانید لکھی ہیں، مسند صحابہ کی ترتیب کے مطابق، اور 3 ترتیبیں رکھی ہیں اس کی، تقدم و تاخر اسلامی کے اعتبار سے، حروف ہجا کے اعتبار سے، اور مرتبے کے اعتبار سے۔ کیا جی؟ کہ پہلے اس صحابی کی حدیث جو پہلے اسلام لائے، پھر نمبر 2، نمبر 3، یہ ایک ترتیب ہے،
اور دوسری حروف ہجا کے اعتبار سے، پہلے الف والے صحابہ، پھر بے والے، پھر تا والے، اور تیسرا مرتبے کے اعتبار سے جس کا مرتبہ سب سے زیادہ اس کا نام سب سے پہلے، پھر اس کے بعد یہ 3 ترتیبیں ہیں، مسند احمد ہے، فلاں مسند ہے، وہ سب انہیں ترتیبوں پر ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ محدث جس ترتیب کو بھی لیتا ہے صدیق کا نام پہلے آتا ہے۔ وہ تقدم اسلامی کو لے تو سب سے پہلا مسلمان کون ہے؟ وہ حروف ہجا کو لے تو ابو بکر الف سے شروع ہوتا ہے، سب سے پہلا نام کس کا ہے؟ وہ اگر مرتبے کو لے تو سب سے مرتبہ بلند کس کا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء کا لقب ہے ہماری کتابوں میں، عقائد کی کتابوں میں کیا لقب ہے؟ بعد الانبیاء من فی حاضر امہ نہیں ہے، بادل یعنی نبیوں کے بعد ساری امتوں میں اور اللہ کی ساری خدائی اور انسانیت میں جو نبیوں کے بعد پہلا شخص ہے وہ صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ہے۔ تو خیر سب سے پہلے معبر یہ، ان کے بعد جو اس امت کے معبر ہے وہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالی ہے۔ بخاری میں ان کی روایتیں موجود ہیں، امام مالک کے ہم عصر ہیں، امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں۔ تو امام مالک نے یہ فیصلہ کیا کہ محمد ابن سیرین سے تعبیر پوچھوائی جائے۔ خود کو چھپانا چاہتے تھے نا کہ میں سامنے نہ ہوں، غلام کو بھیجا کو جاؤ ابن سیرین کے پاس اور یہ خواب بتانا، تعبیر پوچھ کے آ جانا، اور یہ نہ بتانا کہ خواب کس نے دیکھا ہے۔ خواب وہ چلا گیا، ابن سیرین سے تعبیر پوچھتا ہے، تو وہ بھی تو ابن سیرین تھے نا، اگر ادھر امام مالک تھے تو ادھر یعنی قدر زر زرگر بداند قدر جوہر جوہری، قدر زر زرگر بداند قدر جوہر جوہری، سونے کو سونے والا جانتا ہے اور ہیرے کو ہیرے والا جانتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں خواب کس نے دیکھا ہے؟ خواب وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں بتانا، یہ نہیں دسنا۔ تو امام مالک نے کہا پھر میں تعبیر بھی نہیں دسنی۔ کہتے ہیں یہ خواب ایسا ہے جب تک یہ نہ بتایا جائے خواب کس نے دیکھا ہے میں تعبیر دینے سے قاصر ہوں، کیونکہ اس کو تو پابند کیا گیا تھا۔ وہ طالب علم وہ ہمارے ہم جیسے طالب علم تھوڑی تھا، کہنا میں 10 دن نا تم میرا نام نہ لینا کیوں جی ایسے ہی نا۔ اور ہمارا مشہور ہے کہ جس بات کو پھیلانا ہونا عورتوں کو بتا دو یا طلبا کو بتا دو، اور ساتھ یہ کہہ دو اگے نہیں دسنا، بس پھر دیکھو وہ کہے گی عورت تینوں دسدیاں اگے نہ دسی، اور تینوں دسدیاں اگے نہ دسی کر کے پورے محلے میں بات پھیل جاتی ہے اور اگے نہ دسی، ایسے ہی ہے نا، بولتے نہیں۔ خیر وہ تو امام مالک کا غلام تھا، اس نے کہا منع کیا وہ حضرت نہیں بتا سکتا، کہا پھر ہم تعبیری بھی نہیں بتا سکتے، اور کہا سنو تم نہ بتاؤ مجھ سے سن لو، پورے مدینے میں یہ خواب سوائے مالک کے اور کسی کو نہیں آ سکتا، یہ بھی کہہ دیا، لیکن پھر بھی یہ پکا رہا۔ اللہ کرے تسی بھی اسی طرح پکے رہے کرو، بول دے نہیں۔ ہاں خیر غلام واپس آ گیا کہ حضرت وہ تو تعبیر نہیں بتا رہے، نام پوچھ رہے ہیں، اور انہوں نے نام بتا بھی دیا ہے، آپ چاہیں گے تو ہم نام بتا بھی دیں گے۔ وہ کیفی نے کہا تھا نا، کیفی جانتے ہو کوئی شعروں کا ذوق بھی ہے کہ نہیں؟ اچھا کیفی کا شعر ہے، ایک بے مہر جفا کار نے دل لوٹ لیا، آپ چاہیں گے تو ہم نام بتا بھی دیں گے، آپ چاہیں گے تو ہم نام بتا بھی دیں گے۔ نام بتا دیا، امام مالک نے کہا پھر تم بتا دو، جب انہوں نے بتا دیا ہے دوبارہ گیا، کہا ہاں جی آپ نے صحیح فرمایا، تو یہ خواب امام مالک نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے فرمایا ابن سیرین نے کہ جا کے امام مالک سے کہہ دو جو حضور نے فرمایا ہے نا 5، اس سے مراد کوئی 5 دن 5 ہفتے 5 مہینے کچھ نہیں، حضور تو ایسے کر کے اشارہ کر رہے ہیں قرآن کریم کی آیت کی طرف، اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے مالک تم مجھ سے اپنی عمر کے بارے میں، زندگی کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کسی کی زندگی اور موت ان 5 چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ ہے تعبیر،
وہ کون سی آیت ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم وما تدری نفس ماذا تکتب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. یہ ہے وہ 5 چیزیں. مجھے میرے سے نہ پوچھو، یہ اللہ کا کام ہے، وہ جانے، مجھے نہیں پتا ہے. یہ چنانچہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ ہوا سر من اسرار اللہ لا یطلع علیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. کسی کو نہیں پتا. اور تو اور احمد رضا خان کو بھی لکھنا پڑا ہے. ہاں عجیب آدمی ہے. ویسے کہتے ہیں عالم الغیب ہیں. میں طلبا سے کہا کرتا ہوں، آج بھی میں نے ان سے کہا، میں کہتا ہوں اس حدیث سے معلوم ہوا حضور عالم الغیب ہیں. وہ دیکھتے ہیں، یعنی مقصد یہ ہوا عالم الغیب نہیں ہے. بیر مونا پڑھا آپ نے؟ بخاری والوں نے بیر مونا میں 70 قراء شہید ہوئے. پھر اس میں آتا ہے انہوں نے اللہ سے درخواست کی اخبر عنا نبیک، اخبر عنا، اے اللہ ہم تو آگے تیرے پاس، پیچھے آپ کے نبی ہیں، ان کو ہمارے بارے میں بتا دے. اگر حضور کو پتا ہوتا تو یہ التجا کیوں کرتے؟ بولتے نہیں یار. تو قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ دوسرا کیا فرمایا؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. یہ یاد رکھنا، جس حسر سے قیامت کے علم کو بیان کیا اتنے حسر سے بارش ہونے کو بیان نہیں کیا. فرق ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ اسی کے پاس ہے قیامت کا علم. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش وہی اتارتا ہے. محکمہ موسمیات بھی خبریں دے دیتا ہے نا، نیٹ میں کر بتاتے ہیں، ویدر میں دیکھتے ہو لوگوں نے صلاۃ الاستسقاء پڑھنا چھوڑ دی کہ نیٹ میں ویدر میں ہے ہی نہیں بارش. وہ اس کا پابند ہے. بولتے نہیں یار. اور کتنے مرتبہ ایسا ہوا محکمہ موسمیات نے کچھ کہا اور اللہ نے کچھ کر دیا. تو لہٰذا یہ غلط ہے. یہ اندازے ہیں، اندازے صحیح بھی ہوتے ہیں اور اندازے غلط بھی ہوتے ہیں. آگے ویعلم، ہاں ہن پھنسے کہ نہیں پھنسے؟ تم تو کہتے ہو کہ اللہ جانتا ہے ماں کے رحم میں پیٹ میں کیا ہے. آج الٹرا ساؤنڈ کرو ڈاکٹر بتا دیتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ ہمارے سرگودے کا واقعہ حضرت، یہ ایک خاتون حاملہ سے تھی، امید سے تھی، ایسے الٹرا ساؤنڈ ہوا، اس نے کہا تیرے پیٹ میں تو کوئی بلا ہے، بلا ضائع کروا دے. اس نے کہا جو کچھ بھی ہے میں تو ضائع نہیں کرواتی. جب پیدا ہوا تو ماشاء اللہ بہترین خوبصورت بیٹا پیدا ہوا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو سوال ہے کہ جی تم تو کہتے ہو اللہ کہتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کہ رحم میں کیا اللہ ہی جانتا ہے. آج کل تو ڈاکٹر بھی بتا دیتا ہے اور بس ٹھیک بھی ہوتا ہے. اس کو بھی ایک جواب یہ ہے کہ علم وہ ہوتا ہے جو بغیر آلات کے ہو، اور ڈاکٹر جو بتاتا ہے وہ آلات کے ذریعے سے. لہذا علم اللہ کے پاس ہے، یہ علم نہیں، یہ بھی ایک اندازہ ہے. صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے. علم قطعی جاننے کو کہتے ہیں، اور الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ قطعی ہوتی ہے. اور دوسری بات میں کہا کرتا ہوں، قرآن میں یہ کہا ہے کہ وہ جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اس نے کہا کہ بیٹا یہ بیٹی ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ سعید ہے یا شقی، وہ کون جانتا ہے؟ وہ جنتی ہے یا جہنمی، کون جانتا ہے؟ وہ زندہ باہر بھی آئے گا کہ اندر ہی مر جائے گا، کون جانتا ہے؟ اس کی عمر کتنی ہے، کون جانتا ہے؟ وہ آ کے کیا کیا رنگ دکھائے گا، کون جانتا ہے؟ تو جب بیٹا بیٹی تم نے کہا ہے، قرآن نے تو کہا، قرآن تو مطلقاً کہا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اس کے پیٹ میں کیا ہے، جنتی ہے جہنمی ہے، مومن ہے کافر ہے، شقی ہے سعید ہے. یہ کون سا الٹرا ساؤنڈ بتائے گا؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا کرنا ہے کوئی جانتا ہے؟ کتنے پروگرام بناتا ہے انسان کل کے بارے میں، اور بیچارہ پروگرام سے پہلے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس نے کہاں مرنا ہے؟ اے مالک تو نے مدینے میں مرنا ہے یا مکے میں، یا تو نے کل کیا کرنا ہے، یا تیری زندگی کتنی ہے. یہ ان باتوں میں سے ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. تو خیر میں کہہ یہ رہا تھا، بات بہت پھیل گئی ہے. مجھے الحمدللہ ذہن میں ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا امام مالک سے پوچھا گیا 40 مسئلوں کے بارے میں، 40 مسئلوں کے بارے میں، تو 36 کے بارے میں فرمایا لا ادری. کیا فرمایا؟ مجھے نہیں پتا. چلو اتنا تو پتا تھا، مجھے نہیں پتا. آج کل کی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں ہے. کیوں جی؟ تو
بہرحال اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے علم کے لیے چنا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں یہ قدم چلتے نہیں ہیں، چلائے جاتے. یہ ایسے ایسے لوگ اور آپ جیسے نورانی چہروں والے یہ گھر سے آتے نہیں ہیں، ان کو چلایا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھیج کے آپ کو دیکھتا ہے. کیمرہ ہے کہ نہیں؟ کیمرے کی نظر دیکھ رہی ہے. اللہ بھی دیکھتا ہے کہ نہیں؟ اب اس کو کہاں لے جانا ہے؟ اب کہاں لے جانا ہے؟ تو عزیز طلباء کرام، اللہ نے آپ کو بہت سنہری موقع دیا ہے. قسمت والوں کو موقع ملتا ہے. ان لمحات کو قیمتی بنائیے اور خوب توجہ دیجیے. آج کل موبائل کا زمانہ ہے ہم کے پاس موبائل نہیں ہے؟ پابندی ہے؟ ماشاءاللہ ہے نہیں؟ سادے ہیں ماشاءاللہ. تو اس سے توجہ خراب کر دی ہے موبائل نے. یکسو ہو کے پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہے، توجہ کے ساتھ پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہے. خوب توجہ دیجیے. اور یہ ایک واضح بات ہے، میں طلبہ سے کہتا ہوں کہ ایک آدمی چائے توجہ سے بنائے، صرف چائے کا ایک کپ، اور دوسرا بے توجہ سے بنائے، فرق ہوگا نہیں کہ نہیں ہوگا؟ ایک کپڑے استری کرے توجہ دھیان کے ساتھ اور ایک کرے بے توجہی کے ساتھ، فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک سادن، ایک انڈا بنائے توجہ کے ساتھ، اس کا مزہ اور ذائقہ اور ہوگا، اور ایک ایسے ہی بنا دے، فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور ایک قدوری کا سبب پڑے توجہ کے ساتھ اور ایک پڑے بغیر توجہ کے، فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک شرح جامع کا سبب پڑتا ہے توجہ کے ساتھ اور ایک ایسے ہی بیٹھا رہتا ہے بغیر توجہ کے پڑھتا ہے، فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، دورے والے جانتے ہوں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ معمول تھا کہ جب بھی وہ کوئی بات نہ سمجھتی آگے نہیں چلتی تھی. آگے ہم بھی یہ معمول بنائیں کہ ہر کتاب کا ہر سبق اور ہر سبق کی ایک ایک سطر سمجھنی ہے. تو انہیں کیا خیال ہے؟ سمجھ کے پڑھنا ہے. اگر نہیں سمجھ آئی عرض کرنی حضرت استاد محترم سے، حضرت یہ نہیں سمجھ آئی وہ دوبارہ سمجھا دیں گے. کیوں جی؟ کوئی ایسا استاد ہیں جو کہ نہیں میں نہیں سمجھاتا؟ نہیں، بالکل نہیں، 3 بار سمجھا دیں گے. تو انہوں نے ایک حدیث سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے فرمایا من حوسب عذب، بخاری شریف کی روایت ہے، من حوسب، جس کا حساب ہوگا اس سے عذاب ہوگا. حضور سے کہتی ہیں حضور آپ تو فرما رہے ہیں من حوسب عذب، اور اللہ پاک قرآن کریم میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسان حساب بھی لینا ہے. تو آسان حساب کیا ہوا جس میں عذاب ہو؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. اب یہ اشکال کیا، اشکال سمجھ آئے؟ تو ادھر تو حضور تھے نا، سبحان اللہ، کیا کہنے حضور کے، کہ حضور سے بڑا معلم ہو سکتا ہے؟ جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. اور خود فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اعطیت جوامع الکلم، مجھے رب نے جوامع الکلم سے نوازا ہے، میں ایک جملے میں ہزاروں علم کے دریا ڈال دیتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، ایک بچہ تھا حضور کے پاس رہتا تھا، آپ اس سے مزاح فرماتے تھے. اس کا ایک تھا پرندہ نغیر، اس کے بچے کی کنیت تھی ابو عمیر، اس کا پرندہ مر گیا. آپ نے اس سے کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر تمہارے نغیر کا کیا بنا؟ حضرت شیخ لکھتے ہیں مولانا ذکر رحمہ اللہ تعالیٰ کہ محدث فقہا نے اس حدیث سے 100 مسئلے مستنبط کیے ہیں، 100 مسئلے. اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث تو آپ نے از راہ مزاح ارشاد فرمائی تھی، اور جو حدیث آپ نے بیان ہی مسائل کے لیے کی تھی اس سے کتنے مسئلے نکالے ہوں گے. اس طرح آپ نے چٹکیوں میں مسئلے کو حل کرتے تھے. سبحان. ایک عورت ہے آپ کے پاس، عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے بڑی پریشان تھی بیچاری، کہتے حضور میرا بڑا مسئلہ ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جب نکلتی ہوں کسی کام سے باہر، عرب کی عورتوں میں یہ معمول ابھی بھی ہے، پہلے بھی تھا، ان کی چادریں لمبی ہوتی تھی اور زمین کے ساتھ گھسٹ گھسٹ کے ان کی چادریں ہوتی تھیں تاکہ ان کے جسم کا سر سے لے کر پاؤں تک کوئی حصہ نظر نہ آئے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ پردے کے آداب میں سے ہے. تو کہ میرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں جاتی ہوں زمین پر تو ناپاک زمین بھی آتی ہے
اور ناپاک زمین کے ساتھ وہ میرا کپڑا لگ کے ناپاک ہو جاتا ہے، اب میں کیا کروں؟ سوال سمجھ رہے ہیں؟ اس کا آسان حال یہ تھا کہ تم گھر جا کے دھو لیا کرو، کیوں جی؟ لیکن آقا سمجھ گئے کہ یہ اس کا جو ہے یہ سوال جو ہے وہ اس کا وہ مبنی بر وہم ہے، سمجھ گئے؟ ایسا ہوتا کو نہیں، اس بیچاری کو وہم ہوتا ہے، اس کو اب وہم والے کا علاج بڑا مشکل ہے، اللہ بچائے۔ ہم نے کچھ دیکھے ہیں بیچارے اساتذہ میں سی باتوں کو دیکھا ہے، کراچی میں دارالعلوم کراچی میں وہ استاد تھے ماشاءاللہ، ابو داؤد شریف کے بہت بڑے استاد تھے، انتقال ہو گیا تو ان کو بھی وہم کا مرض تھا، کبھی دارالعلوم کے تالاب میں آ کے وضو کرتے، کئی منٹ گزر جاتے، جماعت ہو جاتی، وہ وضو کر رہے ہوتے۔ ہم جب پڑھتے تھے امدادیہ میں تو ایک طالب علم کو وہم تھا، اللہ بچائے، ہم نے دیکھا اس کو اگر کہیں نہانا پڑ جاتا فجر میں تو وہ صبح کی اذان کے وقت اٹھتا اور جا کے نہا رہا ہوتا۔ ہم نے دیکھا ٹوٹی چل رہی ہوتی تھی، صبح کی اذان کے وقت جاتا، جماعت ہو جاتی، ناشتہ ہو جاتا، گھنٹہ شروع ہو جاتا، وہ نہا رہا ہوتا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، اللہ معاف کرے، یہ وہم ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا ہوا نہیں ہے، میرا وضو ہوا نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مولانا یعقوب بن عطیہ رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کی کیا کہنا، سبحان اللہ، ایک مرتبہ فرماتے ہیں میں وضو کر کے آ رہا تھا، مجھے خیال پیدا ہوا کہ میری دائیں جو ہے یہ کوہنی خشک رہ گئی، دائیں کوہنی، میں پیچھے مڑا، میں نے اس کو دھو لیا، یہ حکم ہے نا۔ پھر جب آیا پھر خیال آیا ہو بائیں کوہنی بھی خشک رہ گئی، بائیں کوہنی بھی، میں پھر گیا اس کو دھو لیا۔ اب خیال آیا کہ میری دائیں ایڑی بھی خشک رہ گئی، میں نے کہا چاہ حضرت ہیں والہان، پڑھا ہے نا حضرت والہان، حضرت ہیں، فرمایا آج تو ہم وضو کے بغیر نماز پڑھیں گے، اللہ اکبر۔ اور کہا اگر اس دن میں اس شیطان کے چنگل میں پھنس جاتا ساری زندگی میں وہم میں مبتلا ہو جاتا۔ وہم کا علاج کیا ہے؟ اس کو نظر انداز کرو، اس کو وہم نہ کرو، بس اس کا یہی علاج ہے۔ تو اس بیچاری کو وہم تھا، اس بیچاری کو آپ سمجھ گئے۔ اگر آپ فرما دیتے بی بی انو گھر جا کے تو لیا کر، انو گھر جا کے، وہ بیچاری کیا کرتی، ایتھے بھی لگی ہونی، ایتھے بھی لگی ہونی، اور ایتھے بھی لگی ہونی، اور پوری چاہے اس کو دھونی پڑتی، اور عرب میں پانی تھا نہیں، اس کو تو زندگی بھر کے لیے مسئلہ بن جاتا، زندگی بھر کے لیے۔ سبحان اللہ، آپ نے کیا کہا، جملہ بولا ایک، فرمایا یطہرھا ما بعدھا، کیا فرمایا؟ اے بی بی اگر تیرا کپڑا تیری چادر ناپاک زمین سے لگ کے ناپاک ہو جاتی ہے تو یہ بتا اس ناپاک زمین کے بعد پاک زمین بھی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ فرمایا اگر ناپاک سے لگ کے ناپاک ہوتی ہے تو پاک سے لگ کے پاک بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ خیر صلی اللہ، یہ ہے سبحان اللہ، انما بعثت معلما۔ تو خیر حضرت عائشہ نے حضور کو سے سوال کیا ہوا ہے، ذہن میں ہے کہ نہیں؟ کیا سوال کیا ہوا ہے کہ آپ نے تو فرمایا من حوسب عذب، جس کا حساب ہوگا اس کو، اور حضور اور قرآن کریم کہہ رہا ہے حساب یسیرا، ہم آسان حساب لیں گے، یہ آسان حساب کیا ہوا، اس کو عذاب ہو۔ سوال سمجھ رہے ہیں؟ حضور نے یوں جواب دیا سبحان اللہ، چٹکیوں میں، بخاری شریف میں ہے، فرمایا انما ذالکی العرض یا عائشہ، انما ذالکی العرض یا عائشہ، عائشہ یہ جس کو قرآن نے حساب کہا ہے حساب یسیر، وہ حساب نہیں، وہ تو پیشی ہے۔ اللہ کہ اچھا یہ مول صاحب تیرا حصہ ہے، یہ تو کی کرتا رہے ہیں، یہ تو ہے، چل جا، یہ ہے حساب یسیر۔ وَأَمَّا مَن نُوقِشَ الْحِسَابَ فَقَدْ عُذِّبَ، اور جس پہ وہ مناقشہ کرے، ایک ایک صفحے کو پڑھے اور ایک ایک عمل کو دیکھے کہ یہ تو نے کیا ہے، بتا، جواب دے، جس کا مناقشہ ہو اور صحیح اصولوں میں حساب ہو وہ عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ امام بخاری لائے ہیں طلباء کے لیے، طالبات کے لیے بھی، کہ ان کو چاہیے جب پڑھیں تو توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور جو بچہ جو طالب علمی زمانے میں توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے پھر اس کا ایک معمول بن جاتا ہے، اس کو توجہ کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جب تم سبق توجہ کے ساتھ سنو گے تو مطالعہ بھی اور پھر تکرار بھی، اور جب تم نماز پڑھو گے اس میں بھی، نماز میں توجہ ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز؟ بس امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، میں نے کہا اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ ایک جگہ نماز ہوئی نا، اختلاف ہو گیا، رکعتیں کتنی ہوئی،
3 کے 4. اب اختلاف ہو رہا ہے, کسی کو نہیں پتا, کوئی کہنا 3, کوئی کہنا 4. ایک شخص نے بڑے اصول سے کہا 3 ہوئی ہیں 4 نہیں ہوئی. کہ دلیل؟ وہ کہتے ہیں میری 4 دکانیں ہیں, میں ہر وقت میں ایک دکان کے حساب کرتا ہوں, ایک دکان باقی 3 کا حساب ہوا ہے. ہمارا بھی یہ حال ہے, ہمارا بھی یہ حال ہے. ہم جب توجہ کے عادی بنیں گے تو سبق میں بھی توجہ ہوگی, جب مطالعہ کریں گے اس میں توجہ ہوگی, اور جب اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے سبحان اللہ اس میں توجہ ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک, کیا کیا اس کے نام ہیں, اس کی تعریفات ہیں. ہم جب توجہ سے 2 رکعتیں پڑھ لیں, یقین کریں توجہ کی 2 رکعتیں اور بے توجہ کی لاکھ رکعتیں یہ پھر بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتی. اور ایک حدیث میں کیا تھا, مشکات شریف میں روایت, جو آدمی اچھے طریقے سے وضو کرے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھے, لا یحدث فیما نفسہ, اس میں کوئی اپنے دل میں خیال نہ لائے, بے توجہی نہ کرے, تو نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے, اللہ اس کی بخش کر چکا ہوتا ہے. تو یہ معمول بنایا. اور جو علم کے شناور پیدا ہوئے, جن سے اللہ نے کام لیا ہے, وہ ایسے ہی تھے. جی, جو درزی کے پاس جائے اور کپڑے سیکھنا شروع کرے اور توجہ نہ کرے, وہ درزی بن جاتا ہے نا. ٹیلر ماسٹر وہ پہلے کاج سلواتے ہیں, لے کے سوئی بیٹھا رہے, کاج سی تو, اگر اس میں وہ الٹی سوئی لگاتا رہے درزی بن جائے گا؟ بولتے نہیں یار. اگر ایک کپڑے سینے والا بغیر توجہ کے وہ اچھا درزی اور ٹیلر ماسٹر نہیں بن سکتا, ایک بخاری پڑھنے والا, مشکات اور ترمذی پڑھنے والا, شرح جامی اور نور انوار پڑھنے والا, وہ توجہ کے بغیر پڑھے گا تو وہ کیسے پورا عالم بن جائے گا؟ کیا توقع ہے کل وہ دین کا بڑا کام کرے گا؟ اس واسطے عزیز طلباء کرام, آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہے, اور پھر یہ موقع نہیں ملے گا. کیوں جی؟ یہ طالب علمی کا زمانہ بس محدود سا ہے. این اشترا مسوز کے چندی دراز دیس, کوئی لمبا دھاگا نہیں ہے, 8-10 سال 9 سال کا قصہ ہے, پھر طالب علمی دور ختم ہو جائے گا, پھر اس کے بعد یہ موقع نہیں ملے گا. تو اس میں آپ خوب محنت کریں, خوب توجہ کریں. آپ کے پاس کتابیں بھی ہیں, لائبریری بھی ہے, اساتذہ بھی ہیں, محققین بھی ہیں ماشاءاللہ, ان سے استفادہ کریں اور خوب سمجھنے کا حق ادا کریں. کیوں جی, کیا خیال ہے؟ بس میں نے تو یہ کہنا, جو آپ کو آپ کا اساتذہ پڑھاتے ہیں, ہم نے تو کیا کہنا, آپ ان سے صحیح سمجھ کے پڑھیں, تاکہ کل جب آپ یہاں سے فارغ ہوں تو آپ کے پاس کچھ آ چکا ہو. کیوں جی, کیا خیال ہے؟ کچھ لے کے جائیں, سینہ بھر کے جائیں. ہمارا جو علم ہے وہ سینے میں آتا ہے. یہ جو دوسرے سکولوں کالجوں والے ہیں وہ کتاب پڑھتے ہیں, کتاب پھینک دیتے ہیں. امام بخاری نے آخری باب جو قائم کیا ہے نا, کلمتانی خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, وہ عجیب کمال کیا ہے کہ کتاب حدیث کی ہے اور ختم کر رہا ہے ذکر اللہ پہ. یہ بتانا چاہتے ہیں ذکر کا معنی یاد کرنا اور یاد رکھنا ہوتا ہے. تم نے بخاری پڑھ لی ہے, اس کو چھوڑنا نہیں, اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. تو یہ ہے وہ سلسلہ, اللہ نے ہمیں اس سے وابستہ کیا ہے. کہاں اس میدان میں قاسم نانوتوی تھے, کہاں شیخ الہند تھے, کہاں حضرت گنگوہی اور حکیم محمد حضرت تھانوی تھے, اس جگہ اللہ نے آپ کو پہنچایا ہے. تو کیا خیال ہے, ان کی جگہ لینی ہے کہ نہیں لینی؟ بس اللہ تعالیٰ بھی چیک کرتا ہے, دیکھتا ہے, تو اس کی چیکنگ بھی بڑی سخت ہے. کیوں جی, کیمرے کی آنکھ دیکھتی ہے تو اللہ کی آنکھ نہیں دیکھتی. اس کی آنکھ ما یلیق بشان ہی, وہ ہم جیسی آنکھوں سے پاک ہے, لیکن اس کی نظر بہت ہے سبحان اللہ. 7 زمینوں کے نیچے کالے سیاہ پتھر پر کوئی سیاہ چونٹی چل رہی ہو, وہ اس کے رینگنے کو سنتا بھی ہے, اس کے چلنے کو دیکھتا بھی ہے. وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم استاد کے سامنے تو کچھ اور ہوتے ہیں اور آگے پیچھے اور ہوتے ہیں. کیوں جی, تو اللہ تو ہر وقت ہوتا ہے نا. تو اس واسطے ہمیں چاہیے ہم علم کو خوب توجہ سے اور دھیان سے حاصل کریں. لٹا دے اپنا سب علم پر. العلم لا یعطیک بعض حتی تعطیہ کلک. سنا ہے نا کہ جب تک ہم سارا اپنے آپ کو علم کے حوالے نہیں کریں گے, علم ہمیں اپنا کچھ نہیں دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل کر لے. جو ہمارے اکابرین ہیں, کیا کہنے سبحان اللہ, ہمیں کن کی وابستگی ہے. طاہر شاہ بخاری سے کسی نے پوچھا, حضرت یہ علماء دیوبند کیا تھے؟ شاہ صاحب نے کہا مجھے نہیں پتا کون تھے, بس اتنا پتا ہے کہ صحابہ کرام کا قافلہ جا رہا تھا, کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے, بعد میں وہ علماء دیوبند کی شکل میں سامنے آ گئے تھے. کیا بات کی,
اور ایسے ہی ہے، ان کی صفات وہی ہیں جو صحابہ کی صفات تھی. تھے تو وہ آبا ہی تمہارے، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. بس ہمیں ان جیسا بننا ہے انشاءاللہ. اجتق اللہ وکونوا مع الصادقین. اور اللہ اتنا کریم ہے، جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جو اس کی نقل اتارے، اللہ اس کو بھی اپنا محبوب بنا دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے علم کے لیے قبول فرمائے، اور ہمیں علم کی فہم عطا فرمائے، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.